ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ غنہ کیا ہے، غنہ کی اصل آواز کیا ہوتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کیا ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ تو 4 ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم ایک قاعدہ، پہلا قاعدہ پڑھیں گے جس کے متعلق ہم وضاحت سے پڑھیں گے اور مثال سے اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ کب اور کہاں کہاں ادا کیے جاتے ہیں قرآن میں، جس سے ہمارے قرآن کی تلاوت جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا ہو سکتی ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے غنہ کی تعریف۔ اصل میں غنہ کسے کہا جاتا ہے، ہم نے اس کی تعریف سیکھنی ہے، غنہ کا مطلب کیا ہے۔ تو غنہ کا مطلب ہے گنگنی آواز، یعنی گنگنانا۔ اپنے ناک میں ہم جب گنگنائیں گے تو غنہ کی آواز ظاہر ہوگی۔ غنہ اصل میں کہتے ہیں گنگنی آواز کو۔ یہ ناک کی جڑ جسے بانسا کہتے ہیں، ناک کی جڑ کو بانسا کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرانا ہے، تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون اور میم ڈبل حرکت والے حروف، یعنی نون اور میم پر جب تنوین ہوگی یا ساکن ہوں گے یا مشدد ہوں گے تو اس پر غنہ ہوتا ہے۔ جیسے ان کی آواز پر ہم غنہ کر رہے ہیں، نن، ان، نن۔ یہ ہم نے نون پر سیکھا کہ غنہ اصل میں کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی کلاس میں بتایا کہ غنہ اصل میں کیا ہے۔ اصل میں غنہ جو ہے وہ ایک گنگنی سی آواز ہے جو ناک کی جڑ سے ادا ہوتی ہے، اور آواز کو تھوڑی دیر ٹھہرا کر اپنے ناک میں، اس کے بعد گنگنا کر پڑھنے سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب غنہ صرف حروف تہجی کے 2 حروف نون اور میم پر ادا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نون کے قاعدے کیا ہیں اور اس پر غنہ کب کب ہوگا، یہ ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ غنہ اصل میں کیا ہے، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔ ان کی آواز کو ہم نے غنہ کہا، نن، نن، یہ ن کی آواز جو آ رہی ہے ناک میں ٹھہر کر گنگنا رہی ہے، یہ غنہ ہے۔ تو اس کی آپ نے اچھی سے پہچان کرنی ہے، اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، تاکہ جب ہم نون ساکن کے قاعدے سیکھیں اگلی کلاس میں تو ہمیں پتہ ہو کہ غنہ کیا ہے۔ تو یہ تھی غنہ کی تعریف جو ہم نے آج پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم غنہ کے متعلق اور نون ساکن کے متعلق قواعد سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔